جو سٹورز ہیں بڑے بڑے سٹورز ان میں بھی بجلی چوری ابھی تک ہو رہی ہے. کہ آپ چوروں کو تو پکڑ رہے ہیں لیکن جو آپ کے محکمے کے اندر کالی بھیڑے ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یار واقعی یہ کرپٹ لوگ ہیں, کرپٹ اہلکار ہیں. با اثر کوئی نہیں ہوتا بھائی جان, ان کی ملی بھگت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا جتھے لگ جا اتھے لا. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ بلیک میلنگ بھی کرنے پہ اتر آئے ہیں. میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ بجلی چوری ممکن ہی نہیں ہے اگر ان کے ساتھ ملی بھگت نہ ہو. ان کے ذمہ ڈالے لائن لاسز, میں دیکھتا ہوں کس طرح چوری ہوتی ہے. لیکن یونین کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یار اگر جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف یونین بھی آواز اٹھائے نا. ایک بات کو بتنگڑ نہ بنائیں. انہوں نے کبھی بتایا کہ ہمارے ملازمین حاضری لگا کے بھاگ جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز زما کا پروگرام بے لگام. ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسکو حکام اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام دینے سے گریز ہے. آئیے آج اس پہ اپنے ساتھی شیخ عثمان سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں. شیخ صاحب, ایک طرف تو ہمارے لیسکو حکام جو سے ہیں انہوں نے بڑی جدوجہد کی, بڑے بجلی چور پکڑے, بڑے مقدمات بھی دیے اور فوری ایکشن بھی کرتے رہے. ایک طرف تو یہ, اب دوسری طرف جو لیسکو میں کالی بھیڑے ہیں وہ اپنے کام میں ماہر بھی ہیں اور اعلیٰ افسران کو سب اچھے کی آواز دیتے ہیں. تو یہ ایک بلیک میلنگ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس پہ ابھی تک کوئی لیسکو حکام اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہا, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, مقدمات کر رہے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ان کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ یہ جو کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف کیا کریں گے. اصل میں دیکھیں, بات اس طرح ہے کہ یہ پچھلے دنوں میں بجلی چوروں کے خلاف بڑے زور و شور سے مہم جاری کی گئی. جی جی. اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مقدمات درج کیے گئے بجلی چوری کے. اب یہ ان کی پرفارمنس تھی, نظروں کا دھوکہ تھا, یا جو بھی تھا. اگر لاہور شہر کے آپ رہنے والے ہیں, دیکھیں ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیاں تو بہت سی ہیں, لیکن ہم فی الحال سردست لیسکو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لاہور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے حوالے سے. تو آپ ہر بندہ جانتا ہے کہ بجلی چوری لیسکو کے اہلکاروں کی ملی بھگت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو مجھے ان سینکڑوں مقدموں میں ایک مقدمہ ایسا دکھا دیں جس میں لیسکو کے اہلکار بھی گرفتار ہوئے ہوں جو مل کے چوری کر رہے تھے. اور بھائی جان, لیسکو کے اہلکار اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ ان کو تنخواہ کے بغیر بھی نوکری کا کہیں تو یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے مہینے بھی لگے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور یہ ساری ملی بھگت سے ہو رہی ہے. جو یہ میرے خیال سے کمپین چلی ہے بجلی چوروں کے خلاف, یہ نظروں کا دھوکہ ہی تھا کہ چور کیا پکڑے ہیں, چھوٹے 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 پکڑ لیے ہیں, اور وہ بس قانون کی عملداری دکھانے کے لیے کہ جناب اسی بڑی مہم کیتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ چوروں کو تو پکڑ رہے ہیں, لیکن جو آپ کے محکمے کے اندر کالی بھیڑے ہیں اور ہر سب ڈویژن میں موجود ہیں اور دھڑلے سے, اور افسران بالا کے علم میں بھی ہیں, ان کا دیکھیں رہن سہن دیکھیں, ان کا لائف سٹائل دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یار واقعی یہ کرپٹ لوگ ہیں, کرپٹ اہلکار ہیں. آپ رہائشی علاقوں میں دھڑلے سے بجلی چوری جاری ہے. میرے رائٹ لیفٹ میں ہر جگہ پہ بجلی چوری ہو رہی ہے, آپ کے رائٹ لیفٹ میں ہو رہی ہے. ہمارے جیسے ایک عام بندے کے علم میں ہے تو وابڈا اہلکاروں کے علم میں نہیں ہے. نہیں, یہ دیکھیں, یہ سوری لیسکو اہلکاروں کے علم میں نہیں ہے. یہ آپ نے ابھی کہا کہ ان کی ملی بھگت ہے, اور یہ واقعی ہے. آپ دیکھیں کئی پوش علاقوں میں ابھی بھی بجلی چوری ہو رہی ہے, لیکن یہ اس سائڈ پہ جاتے ہی نہیں ہیں. ان کو کیونکہ وہ ایک کوئی اعلیٰ شخصیات ہیں, ان کے خلاف کوئی مقدمات ہی نہیں انہوں نے کیے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ شیخ صاحب, یہ جو سٹورز ہیں بڑے بڑے سٹورز ان میں بھی بجلی چوری ابھی تک ہو رہی ہے, لیکن یہ ان کی کوئی ایکشن ہی نہیں ہے لے رہے لیسکو. آپ بجا فرما رہے ہیں کہ پوش علاقوں میں سٹوروں میں ہو رہی ہیں, یہ ایک حصہ ہے.
جو بہت زیادہ بڑا حصہ ہے وہ یہ جو فرنس ملیں وغیرہ ہیں. ہاں جی بالکل. یہ سریے کی ملیں ہیں, انڈسٹری میں جو چوری ہوتی ہے وہ بہت بڑے اسکیل پر ہوتی ہے. کیا وہ بااثر لوگ ہیں اس لیے؟ بااثر کوئی نہیں ہوتا بھائی جان, ان کی ملی بھگت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. سرکاری بابو جو ہے نا, اگر آپ خالی بااثر ہوں تو بااثر کو بے اثر ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. پاکستان میں آج کے حکمران کل جیل میں پڑے ہوں گے, اور جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں وہ حکومت میں بھی آ سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے لیے دیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جتنے مرضی اثر و رسوخ والے ہیں, انہوں نے آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی آگے پیچھے سے کروا دینی ہے. یہ ٹوٹلی ان کی ملی بھگت ہے. اور لیسکو کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا, کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا, جتھے لگدا اوتھے لا. اچھا, اس کا مطلب ہے یہ ہر وقت دا لگانے میں تیار رہتے ہیں. تو یہ اب یہ دیکھیں کہ اب یہ بلیک میلنگ بھی کرنے پہ اتر آئے ہیں. ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جہاں پہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. لیسکو کے جو اپنا ملازمین ہیں وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ اتنا بل نہیں دینا چاہتے تو پھر ہمارے ساتھ مکمکا کرو. وہ دیکھیں آپ, اگر جہاں پہ یہ بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہیں, ان سے جرمانے لیے گئے ہیں, وہ بھائی جان یہ چھوٹے چھوٹے چور پکڑے گئے ہیں کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کے لیسکو حکام تک بھی پہنچی ہوگی. لیکن یہ ایک ویڈیو جو چیز وائرل ہو جاتی ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مین ایشو ہے. یہ ایک میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک اس بندے نے جس نے بھی یہ ویڈیو وائرل کی ہے اس نے بڑی اپنا دیکھ کے کیا نا کہ یہ دیکھیں جی, یہ اپنا لیسکو ایک سائڈ پہ بڑی اچھے کی آواز دے رہی ہیں, ایک سائڈ پہ میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ یہ پورے اپنا انہوں نے چورا گھونپ رہے ہیں لوگوں کے پیٹھ پہ. میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ بجلی چوری ممکن ہی نہیں ہے ان کی ملی بھگت کے, اگر ان کے ساتھ ملی بھگت نہ ہو کچھ لیے سر تو بجلی چوری ہوگی, لیکن یہ بلیک میلنگ کی میں بات کروں. او بھائی سن لینا کہ جب اکاؤنٹیبلٹی انہیں ڈاری کسی چیز کا نہیں ہے, وہ بڑی بدماشی سے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے علاقے کا ایک واقعہ ہے. ایک گھر سے بجلی کا میٹر انہوں نے کوئی ان کے ساتھ گرمی سردی ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی 5 لاکھ روپیہ دیو گے تو جان چھوٹے گی. وہ گھر کا مالک بیرون ملک تھا, ایف آئی آر ہو جائے گی, اتنا ڈیٹینشن بل پڑ جائے گا. او بھائی جان میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جتنی ایف آئی آر ہیں جس سب ڈویژن میں ہوئی ہیں اس کے ایس ڈی او کو لٹکائیں, ایکسین کو لٹکائیں, اس کے میٹر ریڈر سے لے کر لائن مین یہ سارے ملے ہوئے ہیں. اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں نا, ان کے ذمہ ڈالیں لائن لاسز. میں دیکھتا ہوں کس طرح چوری ہوتی ہے. جب آپ دھمکی دیتے ہیں کہ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو کہ اگر ادھر پتنگ بازی ہوئی تو وہ اپنی سیٹ پہ نہیں رہے گا, حوالات میں جائے گا. اسی طرح لیسکو کو بھی سخت ایکشن لینا پڑے گا, جس کی اس کی پرائس ہمیں دینا پڑ رہی ہے ہر مہینے 2 روپے. غریب بندہ مر رہا ہے. سر یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو لائن لاسز ہیں جو اس کا ان کو فری بھی جو بجلی مل رہی ہے نا, ان کو جو یونٹس ملتے ہیں اس کے بھی مزے لے رہے ہیں یہ. سر جی میں کہہ رہا ہوں ان کو دیں, آپ فری یونٹس دیں, لیکن انہوں حلال دے کرن نا. میں بھائی میری بات سنیں نا, وہ دیکھیں ایک سائڈ پہ اپنا حکومت سے سرکار سے یہ تنخواہیں بھی لیتے ہیں, پھر ایک سائڈ پہ بجلی کے انجوائے بھی کرتے ہیں. مر تو غریب بندہ رہا ہے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سرکار سے تنخواہ بھی ملے, بڑھا کے دیں. کیوں جو یار کام کر رہے ہیں نا, جو انہوں دا کام ہے وہی نہیں کرتے پہ. بیسیکلی یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کی تنخواہیں بھی بند کر دیں, تنخواہوں سے یہ 20 گنا زیادہ اوپر سے کمائی کر رہے ہیں, اور ملی بھگت سے ہو رہا ہے. افسروں سے لے کے نچلے اہلکاروں تک انوالو ہیں. ابھی تک آپ کا یعنی کہ سسٹم ہی نہیں سیدھا ہو پا رہا. غریب آدمی پستا جا رہا ہے. لوگوں نے اپنے گھروں کے اپنی بچیوں کی بالیاں بیچ کر یہ بل جمع کروائے ہیں صرف اور صرف ان حرام کھانے والوں کی وجہ سے. شیخ صاحب یہ سسٹم سیدھا کس نے کرنا ہے؟ سر مجھے بتائیں کہ محکمے کس لیے بنے ہوئے ہیں, بھاری تنخواہیں کس بات کی لے رہے ہیں؟ یہ ان کے پاس سیدھا کلی ہے کہ جناب اینا لاس ہو گیا, یا جو بھی وہ سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا تو اس کے اوپر 5 روپے یونٹ بڑھا دیں, 2 روپے یونٹ بڑھا دیں. اصل بیماری کا علاج نہیں کریں گے تو وہ بڑھتی جائے گی. ادھر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اور جو اعلیٰ ان کے افسران ہیں
وہ تو گرمیوں میں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور سردیوں میں ہیٹر لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. ان کی کیا اپنا سروس ہے پبلک میں؟ اب مجھے یہ تو تنقید بہت آسان کام ہے. نہیں تنقید نہیں میں کر رہا ہوں. نہیں آپ تنقید ہی کر رہے ہیں نا, آپ تنقید ہی کر رہے ہیں. آپ کو افسروں کا اے سی والا کمرہ یا ہیٹر والا نظر آ گیا تو میں ان مزدوروں کو بھی دیکھتا ہوں جو اسسٹنٹ لائن مین تپتی دھوپ میں وہ تارے کھینچ رہے ہیں. رات کو لائٹ گئی ہوئی ہے تو 2 بجے میں نے دیکھا کہ کرینے لے کر. اور ابھی ہمارے ادھر یہ جو جیو آر سب ڈویژن ہے پچھلے دنوں میں اس کے اہلکار شہید بھی ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, ان کے بچوں کا والی وارث کوئی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے منفی اور مثبت جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جو چور ہے اس کے اوپر لعنت بھیجیں اور جو کام کر رہا ہے اسے شاباشی ملنی چاہیے, جزا اور سزا ہونی چاہیے. شیخ صاحب ایک چیز ہو رہا ہے, دیکھیں جب کسی علاقے میں کسی محلے میں اگر بجلی میں کوئی مشکل بھی آ جاتی چلی جاتی ہے, مثلا کسی کی تار ٹوٹ گئی ہے یا کوئی ایسی کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو وہ ان کو اطلاع بھی دی جاتی ہے. وہ باقاعدہ ایک وہ فارم یا فل کرتے ہیں جو بھی ان کی ایک رپورٹ بھی درج کر دی جاتی ہے, لیکن یہ پھر بھی اپنے اسی ٹائم پہ آتے جب انہوں نے اپنی مرضی سے ہی آنا ہے, فوری طور پہ یہ ایکشن نہیں کرتے. اچھا میرا ایکسپیرینس آپ سے الٹ ہے. میکسیمم ٹائم پہ جب بھی کمپلینٹ کی ہے اگر آپ پراپر طریقے سے کریں اس کا رسپانس بھی ملتا ہے. بالکل ہم یہ زیادتی ہوگی یہ کہنا کہ بالکل کام نہیں کرتے. ہاں یہ بھی ایک مثال ہے کہ بالکل کام نہیں کرتے. جب میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جب اگر ایک کمپلین بھیج دی جاتی ہے, اب فون پہ نمبر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمپلین اس سیل پہ کر سکتے ہیں. جب ان کو فون چلا جاتا ہے, کمپلین لکھا جاتی ہے, نمبر دیا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی جون سا ہے نا کہ وہ سر اپنی مرضی سے آتے ہیں. سر آپ تو بادشاہ آدمی, آپ تو کہتے ہیں کہ میرا فون جائے تو اڑتے ہوئے سیدھا میری طرف پہنچے. علاقہ بڑا ہوتا ہے, کمپلینٹ میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ان تے اپنا کمپلین کر دیتی تو آنا تو انہوں نے اپنی مرضی نہ لے. او بھائی جان میری بات سنیں, ایک ایریا ہوتا ہے جتنا ہمارا ڈسٹریبیوشن سسٹم بسیدہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. تاریں گر جاتی ہیں, ذرا سی آندھی چلے, بارش آئے تو تار ٹوٹ گئی, اچھا یہ مجھے بتائیں, کھمبے گر جاتے ہیں. چلے میں آپ کی اس بات پہ مجھے یہ بتائیں, اگر کسی اعلیٰ افسر کا, کسی منسٹر کے گھر کا, یا آپ لگانے کے ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں ان کے گھر کی بجلی کہیں اس طرح سے ہو جاتی ہے تو کیا یہ اس فوری جائیں گے یا وہ اپنے ٹائم پہ جائیں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں صرف وابڈا ہی سروس وی وی آئی پی سروس دیتا ہے یا لیسکو ہی وی وی آئی پی سروس دیتا ہے؟ پولیس بھی سب سے پہلے ادھر ہی پہنچے گی, سوئی گیس والے بھی سب سے پہلے ادھر ہی پہنچیں گے, پی آئی اے کی ٹکٹ بھی ان کو وی وی آئی پی ملے گی. ریڈ کارپٹ استقبال, وی وی آئی پی کلچر کسے کہا جاتا ہے؟ یہی ہے نا کہ اگر شکایت ہے تو پھر اس کو ایک بیلنس پہ ہونا چاہیے. پاکستان میں بھائی اسے میری بات سنیں نا, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پاسپورٹ بنوانے جاؤں تو میں لائن میں نہ لگوں, شناختی کارڈ بنوانے جاؤں تو لائن میں نہ لگوں. اپنا اثر و رسوخ ہر بندہ استعمال کرتا ہے, تو اس کو یہ اوور آل سوسائٹی کا ہماری مسئلہ ہے, کوئی ایک چیز کا نہیں ہے. وی وی آئی پی کلچر آج بھی نگران گورنمنٹ ہے, سڑکیں بلاک ہوتی ہیں, پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں جی, وی وی آئی پی. شیخ صاحب یہ بجلی چوری کا سسٹم ابھی تک نہیں رکا. جی بالکل نہیں رکا, تو اس کے اوپر ایکشن لینا ہے, حکومت وقت نے لینا ہے, اور اس کے اوپر جو اہلکاروں کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو رہا تو اب اس کے اوپر ایکشن, جب پھر کوئی اوپر سے آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ بندے کے پتر بن جاتے ہیں. اچھا ان کی یونین بھی بڑی اسٹرانگ ہے, بڑی ایک پائیدار یونین ہے, لیکن یونین میں صرف اپنے مطالبات منوانے کے لیے احتجاج وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی رائٹ ہے, ان کا کرنے چاہیے, لیکن یونین کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یار اگر جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف یونین بھی آواز اٹھائے نا, تو پھر تو پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی پاکستان میں چلیں ایک جگہ سے نہیں دوسری جگہ سے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. جو یونین بنتی ہے وہ اپنے حقوق کے لیے ہی بنتی ہے نا. آپ مجھے بتائیں نا یار, آپ بات کو بتنگڑ نہ بنائیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پی آئی اے کی یونین نے آج تک کبھی پی آئی اے کی بے ضابطگیوں کے اوپر کیا, جب بھی وہ کہتے ہیں اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑتے ہیں. ریلوے کی یونین ہے, وہ اپنے مزدوروں کے حقوق کی لڑائی لڑتی ہے. انہوں نے کبھی بتایا کہ ہمارے ملازمین حاضری لگا کے بھاگ جاتے ہیں, مہینے بعد تنخواہ لینے کے لیے آتے ہیں؟
PIA کی یونین, ہر محکمے کی یونین. شیخ صاحب یہ سسٹم ایسے ہی رہے گا؟ بھائی وہ اب یہ تو ہم ہاتھ جوڑ کر دست بدستہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو معاملات ہے اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہی کیا جائے, بجلی کی چوری سے نجات ملے. بجلی چور جو ساتھ جو ایک تو چوری کرنے والا ہوتا ہے, جو اس کے سہولت کار ہیں جو لیسکو میں موجود ہیں, کالی بھیڑیں, ان کا سدے باب کرے. جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اداروں کے نام پہ, اور جو میٹر خواہ مخواہ کا ٹیمپرنگ کر کے باہر لگے ہوتے ہیں, کوئی کچھ بھی کر لیتا ہے. تو ٹریک ریکارڈ تو آ جاتا ہے نا کہ یار یہ سال میں کتنے یونٹ اس کے جنوری میں جلے ہیں اور کتنے جون میں جلے ہیں, اس سے پیرامیٹر تو موجود ہیں. اس کو ہمیں خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہوگا. لیسکو کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو بھی درست کرے, یہ نہیں کہ ہر مہینے بعد 3 روپے یونٹ بڑھا دیا, 5 روپے. غریب سے غریب تر, اور ان کے لیے آج کل روٹی روزی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے بل ادا کرنا. شکریہ شیخ صاحب آپ کا. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ہم آپ کے منتظر رہتے ہیں. 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. مجھے اور میرے ساتھی شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.